تو بالآخر یہ ایمان پھانسی گئی نا. بہت روکا تھا اس کو بلال نے مگر اس بندی نے ایک نہیں سنی اس کی. ایمان عقل سے ضرور کام لیتی لیکن ایمان کے سر پہ تو اپنی عزت کا بھوت سوار ہو چکا تھا. تو بھیا میں تو اسسٹنٹ کمشنر ہوں, میں تو ریٹ ڈالوں گی. مگر یہ تو ساری سوچی سمجھی چال تھی احد اور اس کے تایا کی. یہ احد جان بوجھ کر اپنے ویئر ہاؤس پر ریٹ پڑواتا ہے اور ایمان بھی دوڑی چلی جاتی ہے. اب یہاں پہ تیمور کو ڈر پڑ گیا ہے کہ کہیں ایمان کی جان کو خطرہ نہ ہو تو وہ بھی وہیں پر ویئر ہاؤس میں آ جاتا ہے. مگر تب تک ایمان کو پھنسایا جا چکا ہوتا ہے. رشوت کے لیے سارے بساط بچھا دی گئی ہیں. اب ادھر ایمان کی غیر موجودگی پا کر اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اس کے گھر پر پیسوں سے بھرے ہوئے بیگ رکھوا دیے جاتے ہیں اور وہ اسی وقت آ کر ایمان کے گھر پر بھی چھاپا مارتے ہیں. ایمان تو بلال اور ان سب کو دیکھ کر اپنے گھر پر حیران پریشان رہ جاتی ہے. رات کے اس پہر اسی وقت ایمان کے گھر کی تلاشی لے لی گئی. ایمان تو کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ہے کیا, میرے گھر کی تلاشی کس خوشی میں لیں گے آپ لوگ. تو بلال کہتا ہے کہ اب آپ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا, کوآپریٹ کریں. کیونکہ بلال نے تو اسے بہت سمجھایا مگر ایمان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. اب اسے بھی مجبوراً قانون کو فالو کرنا پڑے گا. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. تو ایمان اپنے آفیسرز کو کہتی ہے کہ اس نے کوئی رشوت نہیں لی تو آپ یہاں پر آ کر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں. تو دوسری جانب یہ احد بس خبر ملنے کے انتظار میں بڑی بےتابی سے زارا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے وہ, اب اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. زارا روکتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو, ایمان ایسی نہیں ہے. بڑی جلدی یاد آئے زارا کو بھی. تو احد غصے سے کہتا ہے کہ کبھی تو اپنی جنگ کی صفائی دے, کسی ایک گناہ کی تو سزا بھگتے, کہیں پر تو بے بس محسوس کرے. یوں احد تو ایمان کی بے وفائی کا بدلہ لے رہا ہے جو بے وفائی اس نے کی ہی نہیں تھی. یوں وقت نے ثابت کر دیا کہ احد کی محبت خود غرضی تھی. ادھر بالآخر ایمان کے گھر سے نوٹوں کا بیگ مل جاتا ہے. اس کے سامنے آ کر آفیسر سے پوچھتا ہے کہ ایمان یہ سب کچھ کیا ہے. یہ دیکھ کر تو ایمان خود بھی ہکی بکی رہ جاتی ہے, جذباتی ہو جاتی ہے. تو اتنے میں بلال فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے موبائل چھین لیتا ہے اور اسے بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیتا ہے. یوں ایمان ثبوت کے ساتھ پکڑی گئی اور بالآخر اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے. آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا. یہ سن کر ایمان اور بھی زیادہ جذباتی ہو جاتی اور اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتی. اتنے میں باہر جو سارا کا سارا میڈیا ایکٹیو ہو چکا تھا کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی وہاں پر ایمان کا انتظار کر رہے تھے. پلانٹڈ میڈیا جو تھا احد نے انہیں پہلے ہی خبر دے دی ہوئی تھی. پولیس کے ساتھ ایمان جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اپنے سامنے میڈیا والوں کو دیکھ کر ہکی بکی رہ جاتی ہے اور الٹا بلال سے کہتی ہے کہ اچھا یہ تھی وہ بارات جو آپ میرے گھر پر لانا چاہتے تھے. میڈیا والوں کو دیکھ کر تو بلال بھی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو اچھے سے جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی فیملی کا ہی کیا دھرا ہے. انہوں نے چال چلی مگر اب میڈیا والوں سے بچنے کے لیے ایمان کو اپنے پیچھے کر لیتا ہے اور خود اس کی ڈھال بن جاتا ہے. یوں نہ صرف بلال بلکہ پولیس والے بھی کوئی بات نہیں کرنے دیتے اور یوں یہ خبر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر ایمان سلیم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اب یہ سارا نتیجہ ہے ایمان کی خود غرضی کا, اس کی ضد کا. بلال نے ہر موڑ پر اس کو وارن کیا ہے کہ بھائی ابھی ریٹ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا صبر سے کام لو, ہوش سے کام لو. لیکن اب بھی اس نے جاتے ہوئے اپنی غلطی تسلیم نہ کی. تو ٹھیک ہے اب جائے جیل کی ہوا کھائے, وہاں پہ اسے تفتیش ہوگی تو اسے بھی بلال کی باتیں یاد آئیں گی, اس کا روکنا یاد آئے گا. مگر ایسے میں کہانی یہاں پر کون سی رکے گی. احد اور اس کے تائے کی یہ خوشی تو بس وقتی ہے. ایمان نہ صرف رہا ہو جائے گی بلکہ بلال پوری کوشش کر کے اس کے سر پہ لگے ہوئے سارے الزامات کو بے بنیاد ثابت کر دے گا. تو ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلال کس طرح سے ایمان کو بچائے گا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا بلال اس سب کا بدلہ لے گا اپنی فیملی سے یا پھر چپ چاپ ایمان سے شادی کر کے پیچھے ہو جائے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی.